السلام علیکم تھرڈ ایئر ہم جو ہے وہ دیکھ رہے تھے معاشرتی نشو و نما کے لحاظ سے ایرکسن کی تھیوری. اس میں ہم نے جو ہے وہ پہلی سٹیج دیکھی تھی کہ اس میں بچوں میں کیا مدرسہ جانے سے پہلے معاشرتی لحاظ سے جو ہے وہ کیا تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے دوسری سٹیج کہ پرائمری تعلیم جب اس کی اسکول جانے کی عمر کا آغاز ہو جاتا ہے جو 6 سے 12 سال انہوں نے اس عمر جو ہے وہ اسٹیج کے لیے مخصوص کی ہیں کہ ان میں معاشرتی لحاظ سے کیا جو ہے وہ اہم خوبیاں جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہیں. اب اس اسٹیج پہ دو چیزیں ہیں، یا تو ان میں مفید کام کرنے کا شوق ہے، انڈسٹری ہے، یا پھر اس کے مقابلے میں ان میں احساس کمتری یعنی انفیریورٹی کمپلیکس پیدا ہوتا ہے. اب مدرسے میں داخل ہونے والے بچوں میں جو ہے وہ پہلے تو ذوق و شوق کا احساس ہوتا ہے کام پانے کے حوالے سے. اب بچے جو ہے وہ کام کرنے، اس میں مصروف رہنے اور کام کے بعد ملنے والی جو خوشی ہے انہیں اس کے درمیان تعلق کو سمجھنے لگتے ہیں، خوشی اور اس کام کا فائدہ. تو اس منزل کا جو بحران ہے وہ سود مند کام کرنے کا شوق اور اس کے مقابلے میں احساس کمتری ہے. سود مند یعنی فائدہ مند کام کرنے کا شوق ان میں پیدا ہوتا ہے. اب اس وقت میں بچوں کا جو میل جول ہے وہ اپنے فیملی کے علاوہ اپنے ہمسائے کے بچے ہیں، تعلیمی اداروں کے ہم جولی ہیں، ان کے ساتھ وہ میل جول قائم کرتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں نئے نئے چیلنجوں کا سامنا یعنی نئی چیزیں، نئی صورتحال ان کے سامنے آتی ہے. ان سب چیزوں میں توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس عمر کے بچے جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ اپنے ایج فیلوز کو دیتے ہیں، یعنی گروہ بندی کا رجحان جو ہے وہ بچوں میں بڑھ جاتا ہے. پھر اسی طرح اپنا گھر، ہمسایہ، مدرسہ، ان سب میں گھومنا پھرنا، اپنا ہوم ورک کرنا، جو اجتماعی کھیلیں ہیں ان میں حصہ لینا اور سب کے ساتھ مسابقت کا یعنی مل جل کر کام کرنے کا، آگے نکلنے کا رجحان جو ہے وہ اس میں فروغ پاتا ہے. اگر تو بچے ان سب چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو جو ہے وہ خود اعتماد میں بناتی ہیں، اور اگر کسی وجہ سے بچے جو ہے وہ ان سب چیزوں میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو اس وجہ سے ناکامی جو ہے وہ احساس کمتری کو جنم دیتی ہیں. سلیون کا کہنا ہے کہ بچوں کے مدرسے میں داخل ہونے کی وجہ سے ان کے معاشرتی ماحول میں جو ہے وہ وسعت آتی ہے. ظاہر ہے پہلے صرف دوست، گھر اور محلے تک محدود تھے بچے، اب ان کے سامنے اساتذہ ہیں، ہم جولی ہیں. اس وجہ سے معاشرتی ماحول میں وسعت آتی ہے، ان کی اہمیت بھی بڑھنے لگ جاتی ہے. بچے اس عمر میں نئی چیزیں بنانے کا شوق رکھتے ہیں. بچیاں اپنے سے ریلیٹڈ گڑیا اور ایسی چیزیں بنا رہی ہوتی ہیں. بچے دیواروں پر تصاویر بناتے، ڈرائنگ کرتے ہیں. کچھ چیزیں مذائقہ خیز ہوتی ہیں، کچھ دلچسپ بھی ہوتی ہیں، لیکن اس عمر میں کامیابی اور حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ ملے گی تو بچے جو ہے وہ اپنے کام کے بارے میں جو ہے وہ کانفیڈنس ان میں پیدا ہوگا اور یہی چیز ان میں خود اعتمادی جو ہے وہ پیدا کرے گی. تو ان اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی قابلیت کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ان میں اچھا احساس پیدا ہوگی. اس کے برعکس اگر ان کے کاموں کو سراہا نہ جائے، منفی ریمارکس دیے جائیں تو یہ جو ناکامی ہے اپنی ذات کے بارے میں منفی احساس پیدا کرنے کا باعث بنے گی، اور پھر یہی چیز جو ہے وہ ان میں احساس کمتری پیدا کرے گی، جو کہ ان کے مستقبل کے تعلم کے حوالے سے بھی، سیکھنے سکھانے کے حوالے سے رکاوٹ کی وجہ بنتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ناکامی ہمیشہ حقیقی ہوتی ہے، یعنی سچ میں بچہ ناکام ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے بچوں کے کمپیریزن میں کچھ تھوڑی بہت اس کی کوشش میں کمی ہو. لیکن والدین، اساتذہ یا بہن بھائیوں کا جو روب ہے، جو ان کو جتانا ہے، وہ چیز جو ہے وہ ان میں احساس کمتری پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے. تو یہ بھی اب ہمارے جو ہے وہ رویوں پہ منحصر کرتا ہے کہ اس عمر میں بچوں میں کام کرنے کا شوق ہم پروان چڑھا رہے ہیں یا پھر ہم ان میں احساس کمتری کا جو ہے وہ احساس پیدا کر رہے ہیں. تو جتنا اپریشیٹ کریں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، اتنا ہی بچوں میں جو ہے وہ مزید کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا. اس کے بعد آ جاتی ہے تیسری سٹیج. بلوغت کی عمر ہے 12 سے 18 سال ہے کہ اس عمر میں جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس میں جو ہے ایرکسن کے مطابق آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن ہے، یعنی یا تو اپنی ذات کی پہچان، عرفان ذات یعنی اپنی ذات کی پہچان ہے، یا پھر جو ہے وہ کنفیوژن ہی رہتی ہے اپنے رول کے، اپنے کردار کے حوالے سے کہ وہ کیا ہے، کیوں ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے. یہ 5ویں منزل ہے ایرکسن کی. اس منزل کا اہم مسئلہ جو ہے عرفان ذات یعنی اپنی ذات کی پہچان ہے، کیونکہ اس میں بچے جو ہے وہ جوانی کی طرف قدم بڑھا رہے ہوتے ہیں. اپنی ذات کے بارے میں ان کی سوجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. اب پہلی دفعہ وہ کوشش کرتا ہے ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کہ وہ کون ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے.
تو اس منزل کا بحران کیا ہے کہ اپنی ذات کو پہچاننا یا پھر رول کنفیوژن کا شکار رہنا۔ اس عمر میں طلباء کو آگاہ کرنا چاہیے کہ معاشرے میں ان کا مقام اور حیثیت کیا ہے، معاشرہ، فیملی ان سے کیا توقعات رکھتی ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، کس قسم کا انہیں کردار ادا کرنا چاہیے۔ ظاہر اس عمر میں بچے عموماً جو ہے وہ طالب علم کی حیثیت سے جو ہے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس عمر میں ایک طالب علم سے کون سی ذمہ داریاں وابستہ ہے، کن خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، اور اسے اپنی ذات کے حوالے سے حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اگر اطلاع میں اپنی ذات کے بارے میں جو ہے وہ ابتدا میں وہ حقیقت پسندانہ تصورات قائم نہیں ہو پاتے، تو بھی بچے بڑے ہو کر جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمر میں یہ دونوں چیزوں میں جو ہے وہ فرق ہونا واضح ہے کہ بچوں کو اگر تو اپنی ذات کی تلاش میں کامیابی ہو جائے تو یہ چیز اگلی منزلوں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کرتی ہے، اور اگر وہ صرف رول کنفیوژن کا شکار رہیں گے تو ظاہر ہے یہ چیزیں ان کے لیے مسائل پیدا کرنے کا باعث بنیں گی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لاسٹ اس کی سٹیج جو ہے وہ اڈلٹہڈ ہے، یعنی بڑے میچیورٹی کی عمر میں جا کے بیرون مدرسہ جو ان کی زندگی کا دور ہے، اس میں کیا چیزیں جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس میں انٹیمیسی ورسز آئسولیشن ہے، یعنی یا تو تعلق پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے معاشرتی لحاظ سے فرد، یا پھر تنہائی کا جو ہے وہ شکار ہو جاتا ہے۔ اس چھٹی منزل میں یا تو وہ دوستی کر پاتا ہے یا تنہا رہتا ہے۔ ایرکسن کہتا ہے کہ اس سطح پر جو ہے وہ ایک فرد دوسرے فرد یا اپنے ارد گرد موجود جو بھی افراد ہیں ان کے ساتھ اعلیٰ سطح کے تعلقات استوار کر پاتا ہے یا نہیں، اور ایسے تعلقات جو باہمی مفاد سے بالا تر ہوں، یعنی صرف فائدہ نہیں دیکھنا کہ میں اس سے اس لیے تعلق قائم کروں کہ اس سے فائدہ ہوگا، بلکہ اس لیے کہ جب فرد میں عرفان ذات کی یعنی اپنی شخصیت کی بھرپور سوجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے تو وہ دوسروں سے بھی تعلقات آسانی سے قائم کر پاتا ہے، اور جن افراد میں اپنی ہی شخصیت کی جو ہے وہ رول کنفیوژن، عرفان ذات، اپنی شخصیت کی تلاش نہیں ہو پاتی، ان کی نشو و نما اس لحاظ سے نہیں ہوتی، تو ان پہ یہ خوف ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ دوسروں سے اگر تعلقات بنائے گا تو وہ انہیں اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہ کر لیں، یا ان تعلقات کی آڑ میں کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ فرد کو تعلقات قائم کرنے سے روکیں گی، بلکہ وہ تنہائی پسند ہوتا چلا جائے گا۔ سلاون کے خیال میں جب نوجوان جوان ہوتے ہیں کہ کون ہے اور کہاں جا رہے ہیں، کیا بننا چاہتے ہیں، تو یہ چیز عرفان ذات یعنی اپنی ذات کی پہچان کے لیے اگلی منزل کے لیے بنیاد بنتی ہے، اور پھر وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر کام کرنے پر آمادہ ہو پاتے ہیں۔ تو دوستی ہے، ربط و تعلق ہے، مسابقت ہے، تعاون ہے، ان تمام چیزوں میں وہ حصے دار بنتے ہیں، اور اس سے ان کی عرفان ذات اپنی ذات کی نشو و نما میں بھی رکاوٹ نہیں پڑتی، اور وہ ایک دوسرے کی ذات میں بھی جو ہے وہ اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس کے برعکس وہ فرد جو عرفان ذات اپنی شخصیت نہ پہچانے، اپنی شخصیت کی خوبیاں اور خامیاں نہ جانتا ہو، تو وہ عموماً جو ہے وہ نئے تعلقات قائم کرنے میں ناکامی سے دوچار ہوتا ہے، اور تنہا رہنے کو جو ہے وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے۔ اسی طرح اس ایج میں اگلی کیا خوبی پیدا ہوتی ہے کہ دوسروں کی دیکھ بھال اور یا پھر اپنے آپ میں مگن رہنا، یعنی یا تو دوسروں کا خیال رکھنا ہے، یا ہمیں اپنے طور پر جو ہے وہ فرد اپنے آپ میں ہی مگن رہتا ہے۔ یہ ساتویں منزل ہے ایرکسن کی، اس میں دوسروں کی دیکھ بھال ہے یا صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ مرکز نگاہ بنانا ہے۔ یہ چیز بھی جو ہے وہ اگلی نسل کی رہنمائی اور نگہداشت کرنے کے عمل سے تعلق رکھتی ہے، کہ جیسے ایک فرد جو ہے وہ اپنے سے چھوٹے فرد کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اسی طرح سلاون کا کیا خیال ہے کہ جو ہے وہ دوسروں کی دیکھ بھال نئی نسل کی بقا اور رہنمائی سے ہوتا ہے، کہ اپنی اولاد، ان کی پیدائش، تخلیق، رہنمائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی نگہداشت، رہنمائی اور ان کی تدریس کا جو ہے وہ فریضہ انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ہے وہ افراد کو مسلسل نشو و نما حاصل کرنی ہوتی ہے، اگر تو وہ خوش اسلوبی سے یہ کرتے ہیں تو ان میں کامیاب رہتے ہیں، اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو ان میں جمود طاری ہو جاتا ہے، یعنی وہ یا تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ پھر وہ اپنے آپ میں ہی گم ہو جاتے ہیں، ان کی اپنی شخصیت میں بھی ایک جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگلا آخری چیز جو ان میں پیدا ہوتی ہے وہ کلیت ہے بمقابلہ نا امید، یعنی ایگو انٹیگریٹی پیدا ہوتی ہے ان میں، انا، یا پھر وہ ورسز ڈسپیئر، یعنی مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ عموماً جو ہے ادھیڑ عمر افراد میں ہوتا ہے
کہ افراد کو حقیقی اور اصلی حیثیت میں کس لحاظ سے تسلیم کیا جا رہا ہے، وہ اپنے آپ پر کیا ذمہ داری عائد کرنے کو اپنا فرض سمجھتے ہیں، اس میں بھی اپنی ذات اور کامیابی کے حوالے سے قبولیت یا نا امیدی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یعنی تو یہ سارے وہ سٹیپس ہیں جس سے گزرنے کے بعد فرد جو ہے وہ معاشرتی لحاظ سے بھرپور طور پر نشو و نما پاتا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ ان مراحل میں آسانی سے گزر جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ معاشرتی نشو و نما میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کامیاب ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی، اپنی ذات کو پہچان لیتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے آسانی سے تعلقات قائم کر پاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو معاشرتی نشو و نما کے اس آخری دور سے جو ہے وہ کامیابی سے نہیں گزر پاتے۔ تو یہ تھی ایرکسن کی تھیوری جو ہے وہ معاشرتی نشو و نما کے حوالے سے۔